السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خان میری جان میں قربان عمران خان۔ یوٹیوب چینل کا نام ہے خان میری جان۔ جرمنی میں جب کوئی وفات پا جاتا تو بڑے پرابلم تھی، اب کوئی نرمی کی گئی ہے، اس کے اوپر آپ کو یہ سناتے ہیں DW کا شکریہ کے ساتھ ڈیوچے ویلی۔ پا جائے تو غالباً اسے تابوت میں ڈال کر کسی عوامی قبرستان میں دفن کیا جائے گا، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔ جرمنی اپنی بیوروکریسی کے لیے مشہور ہے اور یہ موت کے بعد بھی لوگوں کا پیچھا کرتی ہے۔ ملک میں تدفین کے قوانین بہت سخت ہیں۔ اب تک مردہ شخص کی باقیات کو قبرستان میں دفن کیا جاتا تھا، یعنی آپ اپنے عزیز کی راکھ یا باقیات کو قانونی طور پر گھر میں نہیں رکھ سکتے یا ان کی راکھ کو ان کی پسندیدہ جگہ پر نہیں بکھیر سکتے۔ اتنے سخت قوانین کیوں؟ تاریخی طور پر یہ قوانین عوامی صحت کے تحفظ کے لیے بنائے گئے تھے، اور جرمنی میں عمومی رائے یہ ہے کہ تدفین کی یہ جگہ سب کا حق ہے۔ لیکن اب یہ سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے، تو جرمن ریاستوں نے ان سخت قوانین میں نرمی کی ہے۔ خاص طور پر رائن لینڈ پلاچنٹ میں اب آپ قانونی طور پر کسی عزیز کی راکھ کو گھر میں رکھ سکتے ہیں یا اپنے ذاتی باغ میں بکھیر سکتے ہیں۔ کئی یورپی ممالک کی طرح مخصوص شرائط کے تحت اب راکھ کو سمندر برد کرنا ممکن ہو سکے گا، تاہم راکھ کو دریا میں بکھیرنا اب بھی ممنوع ہے۔ دیگر تبدیلیاں معاشرے کی مذہبی اور ثقافتی تنوع کی عکاسی کرتی ہیں۔ اب کفن میں دفن کی اجازت دی گئی ہے، چاہے مرنے والے کا مذہب کچھ بھی ہو، لیکن یہ تدفین صرف قبرستان میں ہوگی۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے یہ تبدیلی خوش آئند ہے، کیونکہ وہ روایتی طور پر لکڑی کے تابوت میں دفن نہیں ہوتے۔ پہلے انہیں صرف چند صورتوں میں اجازت تھی۔ اور کیا آپ نے کبھی کریمیشن جیولری کے بارے میں سنا ہے؟ نئے قانون کے تحت اب آپ اپنے عزیز و اقارب کی راکھ کو مصنوعی ہیرے میں تبدیل کر کے یادگار کے طور پر محفوظ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی کیوں آئی؟ ایک وجہ یہ ہے کہ سماجی رویے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب زیادہ تر جرمن لوگ تدفین کے بجائے مردے جلانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جرمنی میں ہر 5 میں سے صرف ایک شخص تابوت میں دفن ہوتا ہے۔ جرمنی میں تدفین کے لیے جگہ کم ہے اور قبریں اکثر عارضی ہوتی ہیں۔ قبر کی جگہ 10 سال سے 30 سال کے لیے لیز پر دی جاتی ہے، اس کے بعد نئی ڈیڈ باڈی کے لیے یہ قبر دستیاب ہو جاتی ہے۔ اور تدفین کے کئی اور طریقے مہنگے بھی ہو سکتے ہیں، تاہم باغ میں راکھ بکھیرنا کہیں زیادہ سستا ہے۔ لو جی، میرا ایک ہے کوئی کتنا 64 سال پرانا دوست ہے، رشتہ دار بھی بعد میں بنا۔ اس کے بیٹے کے ساتھ میری بھتیجی کی شادی ہے، نام نہیں میں لے رہا۔ انہوں نے اور اس کی بیگم نے 25 سال کے لیے اپنی قبر بک کرا لی۔ 25 سال بعد کیا ہوئے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے بس 25 سال بڑے نے کہا انہیں دیر میں پل جان گے تو بس پھر کٹ دیں گے جتر میں۔ یہ ادھر آپ کو ایک بھٹی دکھا رہے تھے، جس طرح ترک نان شاپ نہیں ہوتی، انہوں نے بھٹیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ایک ہمارے بڑے بزرگ تھے، ان کو نلانے گیا بشارت راٹھور صاحب کو، تو وہاں جس طرح فائلنگ کیبنٹ نہیں ہوتی وہ باہر کو آ جاتی، یا مردہ خانے میں ڈیڈ باڈی ہوتی وہ بھی فائلنگ کیبنٹ کی طرح ہوتی ہے۔ میری بہن اس فائلنگ کیبنٹ میں تھی، ہمارا ویٹ کر رہے تھے نا جب پاکستان میں، تو فائلنگ کیبنٹ سے بتاتے اندر ہیٹر لگا ہوا ہے، اور رات کو جاتے بٹن دبا دیتا، سویرے آتا تو ادھر دوسرا بٹن دباتا، ساری لاک ادھر پرلی طرف بیگ لگے ہوئے، وہ بیگ میں چلی جاتی ہے۔ اس میں سے اتنا سا سیمپل لے کے وہ چھوٹا سا میرے کو ایک جو ٹیکے لگتے تھے چیچک کے، وہ اتنی سی شیشی ہوتی تھی، اس میں ڈال کے تو کمپیوٹر نمبر لگا کے تو ایک تاغ میں رکھ دیتے ہیں سیریل وائز۔ تو فی الحال تو یہی ہے، پاکستان زندہ باد۔